بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز نوجوانوں، اس مجلس میں تقلید کی اہمیت، ضرورت اور شرعی حیثیت پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تقلید کیوں ضروری ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں چند معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تقلید کے معنی کیا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو تقلید کا ایک غلط مفہوم بتلا کر ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم اور تقلید کے معنی ہے دوسرے کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں
تین نیتا آ رہے ہیں، ایک کانگریس کا بڑا نیتا ہے، ایک بی جے پی کا بڑا نیتا ہے، ایک سماجوادی کا بڑا نیتا ہے۔ تینوں نیتاؤں کے ورکر ایئرپورٹ پر اپنے اپنے نیتاؤں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، پھول ہاتھ لے کر، ڈھول تاشے لے کر۔ سب سے پہلے کانگریس کا نیتا باہر نکلا تو وہ کانگریسی ورکر ہیں، وہ اچھلیں گے، کودیں گے، ڈھول بجائیں گے، نعرے لگائیں گے اور اپنے نیتا کو ہار پہنائیں گے۔ باقی جو دو پارٹیوں کے ورکر ہیں وہ خاموش کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کانگریس کے جو ورکر ہیں وہ اچھل کود مچا رہے ہیں، اور جب نیتا ان کا آ گیا تو ان کو اس کو عقیدت کا ہار پہنایا اور اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ پھر بی جے پی کا نیتا نکلا تو اب اس کے جو ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے، نعرے لگائیں گے اور عقیدت کا ہار پہنائیں گے، پیچھے جائیں گے۔ پھر سماجوادی کا نیتا نکلا، اس کے ورکر اچھلیں گے، کودیں گے، ہاتھ پہنائیں گے، پیچھے جائیں گے۔ یہ جو عقیدت کا ہاتھ پہنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے پیچھے جایا جا رہا ہے، اس کی اتباع کی جا رہی ہے، اس کا نام ہے تقلید۔ اس کا نام ہے تقلید۔ کسی نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو عقیدت کا ہاتھ پہنایا ہے، لہذا ان کی اتباع کرتا ہے۔ کسی نے امام شافعی علیہ الرحمہ کو عقیدت کا ہاتھ پہنایا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ کوئی امام مالک علیہ الرحمہ کو عقیدت کا ہاتھ پہناتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ کوئی امام احمد کو عقیدت کا ہاتھ پہناتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ یہ عقیدت کا ہاتھ پہنا کر اس کے پیچھے پیچھے جانا، اس کی اتباع کرنا، اس کی بات ماننا، یہ ہے تقلید کا مفہوم۔ اور وہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، چاہے جہنم میں لے جا، چاہے جنت میں لے جا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تقلید نہیں ہے، یہ تکلف باب تفاعل ہے۔ تقلید ہے عقیدت کا ہار پہنانا، اور عقیدت کا ہار کس کو پہنایا جاتا ہے؟ اسی کو پہنایا جاتا ہے جس کے اندر کمال اتم درجے کا موجود ہو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین و انصار کے اولین جماعت سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ اتباع یہی تقلید ہے۔ یہ اتباع یہی تقلید ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اصطلاحات بدلتی ہیں۔ جیسے آج کل ہم جس چیز کو تصوف کہتے ہیں، یہ مادی اصطلاح ہے۔ پہلے اس اصطلاح کا نام تھا احسان۔ احسان اس کو کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر جب لوگ شاندار کپڑے پہننے لگے، آسائشوں میں رہنے لگے، عمدہ زندگیاں گزارنے لگے، تب بھی اللہ والے جو لوگ تھے وہ ثابت کی طرح انہی کے کپڑے پہنتے تھے، اور ان کو عربی میں صوف کہتے ہیں، وہیں سے وہ صوفی اور تصوف
یا تو ائمہ خدا کی پیروی کر لی جائے یا ائمہ ضلال کی پیروی تو کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی اہل حدیث ہیں جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مقلدین نہیں کہتے، غیر مقلدین ان کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مقلدین نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے بڑے مقلد تو وہ ہیں، ہم سے بڑے مقلد وہ ہیں۔ ہم تو بہت مسائل میں امام شافعی کے قول کو لیتے ہیں، ہم بہت مسائل میں امام مالک کے قول کو لیتے ہیں، بہت مسائل میں امام احمد کے قول کو لیتے ہیں۔ ہم تو ہٹتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے حنفیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حنفی لوگ امام شافعی کے ماننے والوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم تو تقلید میں ڈھیلے ڈھالے ہوئے ان کو دیکھتے ہی اپنی ایک چیز اپنی جگہ سے نہیں، ان کا خود ایک مکتب فکر ہے ظاہریہ، ایک مکتب فکر ہے ظاہریہ، اور ان کے ائمہ ہیں جیسے داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری، یہ ان کے ائمہ ہیں، اور ان کا جو فقہ ہے فقہ ظاہریہ اس سے ایک ذرا سا ہے۔ بس وہ اپنے آپ کو غیر مقلدین کہیں گے تو وہ تو ہم سے بڑے مقلد ہیں، وہ کیوں غیر مقلدین اپنے آپ کو کہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، حقیقت یہی ہے کہ تقلید کے بغیر ایک اینچ گاڑی نہیں اس سے سرک سکتی کسی کی، نہ دنیا کے اعتبار سے اور نہ آخرت کے اعتبار سے۔ بچہ یہ چاہے کہ پیدا ہونے کے بعد میں خود چلنے لگوں، ناممکن ہے، اسے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ لوہے کے سلسلے میں جو کام وجود پذیر ہوئے ہیں میں سیکھوں نہ کسی سے اور ترقی کرتے ہوں، یہ ناممکن ہے۔ ہم کو اوپر سے جو فن چلا آ رہا ہے اس کو سیکھنا ہے اور اپنے بڑوں کی تقلید کرنی ہے۔ پڑھائی اوپر سے جو فن چلا آ رہا ہے اس کو سیکھنا ہے اور اپنے بڑوں کی تقلید کرنی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کوئی کام ہو، تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تقلید کو بہرحال کرنی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ائمہ خدا کی تقلید کر لو یا ائمہ ضلال کی تقلید کر لو، بس اتنا فرق ہے، باقی تقلید تو کرنی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بیچ میں بیان کرتا چلوں، صرف اور صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور وہ 3 قسم کے مسائل بھی صرف فقہ کے 20% ہے، فقہ کا 20% ہے۔ 80% وہ ہیں جن میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی تقلید کی جاتی ہے، کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی۔ مثلا قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ کیا ایسا ہے کہ شافعیوں کا وضو الگ ہو، حنفیوں کا وضو الگ ہو، مالکیہ کا وضو الگ ہو، حنبلیوں کا وضو الگ ہو؟ ایسا ہے یا ساری دنیا کا وضو ہے؟ ساری دنیا کا وضو ہے، قرآن سے جو طریقہ آیا ہے اسی کو مطابق سب وضو کریں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، غسل ساری دنیا ایک ہی طریقے سے کرتی ہے۔ 80% مسائل وہ ہیں جن میں کسی کی تقلید نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی تقلید کی جاتی ہے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور ان میں تقلید ناگزیر ہے، ضروری ہے، تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی فقط فقہ کے 20% حصہ ہے، 20% مسائل۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1،
دونوں اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں، مگر ایک دوسرے کے مقابلے میں حق ہے۔ فی نفسی اپنی جگہ پر یہ بھی حق، فی نفسی اپنی جگہ پر یہ بھی حق، مگر جب مقابلہ ہوا حنفیت و شافعیت کا تو اب حق ایک ہے، یا تو یہ حق ہے یا یہ حق ہے۔ کون حق ہے؟ بہت سی مرتبہ دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے، اور بہت مرتبہ دنیا میں پتہ ہی نہیں چلتا، آخرت میں پتہ چلے۔ عوام میں ترجیح ہے یا نہیں؟ ترجیح کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ ہو، پھر 2 مرتبہ ہلکی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ ہلکی آواز سے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب واپس لوگوں اور بلند آواز سے پھر کہیں گے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ بلند آواز سے کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ترجیح ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ ترجیح سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں ترجیح سنت نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے پاس حضرت بلال کی حدیث ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح نہیں کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا مؤذن بنایا تھا اور وہ ترجیح کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے 19 کلمات سکھائے۔ اب دلیل تو امام شافعی کے پاس بھی ہے، دلیل امام احمد کے پاس بھی ہے، لیکن آج پوری دنیا سے ترجیح ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں کہیں بھی جائیں کسی شافعی کو اذان میں ترجیح کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ کیرالا میں جائیے سب شوافع ہیں، ترجیح نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق کھل گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک رائے اس امام کی ایک رائے اس امام کی، دونوں فی نفسی حق پر ہیں، مگر بالغیر ایک حق پر ہے، اور یہ حق کبھی دنیا میں کھل جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، جیسے یہ ترجیح کا مسئلہ، اور کبھی دنیا میں نہیں کھلتا، آخرت میں کھلے گا، آخرت میں کھلے گا، اور جس نے اجتہاد میں حق کو پایا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جو حق میں چوک گیا ہے وہ بھی 1 ثواب دے گا۔ ان اصحاب جو حق کو پا چکا ہے وہ ڈبل ثواب لے جائے گا، تو ایک کو پایا ہے۔ مثال کے طور پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ 3.5 امام کہتے ہیں پڑھنی، یہ نہیں 3.5 امام، اور آدھے امام کہتے ہیں پڑھنی۔ میں لفظ 3.5 امام کیوں بول رہا ہوں؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ امام شافعی کی طرف قول منسوب کیا جاتا ہے، مگر مغنی میں ابن قدامہ رحمہ اللہ نے امام احمد کا جو قول لکھا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے خاص الخاص شاگرد ہیں، خاص الخاص شاگرد ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے
سے میں نے کہا 3.5 امام کہتے ہیں نہیں پڑھی، آدھے امام یعنی شواہد کہتے ہیں پڑھی۔ اب ان کے پاس بھی دلائل ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فیصلے کی کوئی صورت نہیں۔ جب فیصلے کی کوئی صورت نہیں ہے تو معاملہ قیامت کے دن گزرے گا، اور جو حق پر ہوگا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک کوشش کرنے کا اجتہاد کا اور دوسرا حق پانے، اور جو اجتہاد میں چوک گیا ہے وہ بھی ایک ثواب لے کے آئے گا کوشش کرنے۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور تقلید ضروری ہے، ناگزیر ہے، تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ نمبر 1 نص فہمی کا اتباع۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت وضو پڑھی۔ وضو کس طرح کرنا ہے پوری امت متفق ہے، وضو کرنے کا طریقہ سب کا ہے، مگر اس آیت میں 5 جگہ اختلاف ہو گیا۔ پہلا اختلاف یہ جو واو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ جو واو ہے یہ محض جمع کا ہے یا ترتیب کا؟ ہمارے امام کہتے ہیں کہ محض جمع کا ہے، امام شافعی کہتے ہیں ترتیب کا۔ اب کیا فرق پڑے گا؟ ایک آدمی نے پہلے پاؤں دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر سر پر مسح کر لیا، پھر ہاتھ دھوئے، وضو ہوا یا نہیں؟ ہمارے امام کہیں گے ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہیں گے وضو نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب فرض ہے، اور اس میں خلاف ترتیب کیا، لہٰذا وضو نہیں ہوا۔ اب دیکھو ایک ہی آیت ہے، اس کو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس طرح سمجھ رہے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ اس طرح سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ پر تقلید نہ گھسیے، آپ خود فیصلہ کرنا چاہیں ممکن نہیں ہے، بس ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو امام ابو حنیفہ سے عقیدت ہے وہ ان کی بات مانے، اس پر عمل کرے، جس کو امام شافعی علیہ الرحمہ سے عقیدت ہے وہ ان کی بات مانے، اس پر عمل کرے، اس کے علاوہ چارہ کیا؟ بتائیے کوئی اور حل ہے اس پر؟ دوسرا اختلاف کیا ہوا؟ دل یعنی رگڑنا، وضو کرتے ہوئے اس وقت رگڑنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا دل کا فرض ہے، باقی 3 امام کہتے ہیں دل کا ضروری نہیں۔ ایک آدمی نہر میں کودا اور ڈبکی لگا کر باہر نکل آیا، وضو ہوا یا نہیں؟ امام مالک کہیں گے وضو نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے بدن کو رگڑا ہے۔ باقی ائمہ کہیں گے وضو ہو گیا، اس لیے کہ اعضائے وضو سارے کے سارے بھیگ چکے ہیں، اور سر پر مسح ہے وہ مسح سے ابلغ یعنی دھونا کر چکا ہے، وضو ہو گیا۔ تیسرا اختلاف کہاں ہوا؟ تواتر ضروری ہے یا نہیں؟ بقے ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا بقے ضروری ہے، تواتر ضروری ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا تواتر ضروری ہے۔ بقے کا کیا مفہوم ہے؟ ایک اس وقت ہوا، اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا اس وقت ہو گیا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں ضروری نہیں۔ ایک آدمی وضو کے لیے بیٹھا، اس نے چہرہ دھویا اور خون کی گھنٹی بجی، موبائل نکالا اور باتوں میں لگ گیا اور 15
علیہ وسلم نے روح راس پر مسح جو کیا ہے یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ دائمی سنت پورے سر پر مسح کرنی ہے، اور اسی بات کے امام شافعی نے قائل، امام احمد نے قائل، امام مالک نے قائل اور امام ابو حنیفہ بھی، چاروں ائمہ اور پوری امت یہ بات کہتی ہے کہ پورے سر پر مسح کرنا چاہیے، یہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو یہ روح راس کی بات ہے یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے، کبھی کبھار حضور نے اس لیے کیا ہے تاکہ امت کے سامنے مسئلہ واضح ہو، باقی عمل کرنا ہے آپ حضور کی اس سنت پر جدائی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ان اختلافات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو شافعی ہوتا ہے وہ انگلی بڑھا نہیں کرتا ہے، اس کا مسئلہ، اور ہم حنفیوں کی صورت حال یہ ہے ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہماری کمزوری ٹوٹ جائے، بس یہ کیوں مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوری ٹوٹ جائے۔ میرے عزیزوں، بہرحال وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، مگر چاروں ائمہ اور پوری امت اس پر متفق ہے کہ سنت پورے سر کا مسئلہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر پر ہاتھ رکھ کر بالکل گھٹی تک اور پھر گھٹی سے بالکل آگے تک لا کر پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، یہی سنت ہے، اسی پر عمل کرنا۔ اور وہ جو مسئلہ ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ، اس کی مثال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک آدھ بار کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت کہنے لگے کہ اس کی کم اپنی، آپ نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا۔ بہت سی مرتبہ جگہ مناسب نہیں ہوتی، آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے ایسی جگہ ہی نہیں ہوتی، یا پاؤں میں کمر میں تکلیف ہوتی ہے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، ایسے معذورین کے لیے مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ نے ایک آدھ مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب۔ امریکہ کی ایک مسجد میں والد محترم نے ہمیں قصہ سنایا، ایک صاحب اہل حدیث سے غیر مقلد تھے، وہ بخاری لے کر لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ، یہ حدیث عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سواقۃ قوم فبال وتوضا فبال قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی پوری پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا، یہ حدیث پڑھی اور کہنے لگا کہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کسی صاحب نے کہا کہ حضرت جی یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ بس اس کی پتی گل ہوئی پھر کبھی نہیں آیا، پھر نہیں آیا کبھی وہ لوٹ کر۔ بہرحال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بیٹھ کر پیشاب کیا، اور ایک مرتبہ جو کھڑے ہو کر کیا ہے یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پورے سر کا مسح کیا ہے، اور زندگی میں ایک آدھ مرتبہ روح راس کا جو مسح کیا ہے، ناسیہ کا جو مسح کیا ہے، یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ ہم یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک آدھ مرتبہ کیا ہوا مسئلہ لیں گے، یا آپ نے پوری زندگی جس پر عمل کیا وہ لیں گے؟ میں بھی رمضان المبارک میں عمرے پر گیا، میں نے وہاں دیکھا جہاں صفا مروہ سے صحیح شروع ہوتی ہے اور صفا پر ختم ہوتی ہے، وہاں میں نے دیکھا ہوگا وہاں لوگ کیچیاں، چھوٹی چھوٹی کیچیاں لے کر کھڑے ہیں، اور جب اس کی صحیح پوری ہوتی ہے تو وہ پکڑ کر 3 بار پکڑ کر کیوں کاٹ دیتا ہے کہ تو احرام کی ہے، یہ دیکھا نا
مگر ہماری فقہ میں نور انوار نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی غروب کے وقت میں آج کی اثر پڑے گا تو اثر ہو جائے گا، اور کوئی قضا اثر پڑے گا تو نہیں پڑے ہوگی. وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر مسئلہ متفرق کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وجوب ادا کا سبب کیا ہے. آدمی جب اللہ اکبر کہتا ہے اس سے پہلے کا جو لمحہ ہے وہ وجوب ادا کا سبب. اب اگر اس نے کامل وقت میں نماز شروع کی ہے تو جس وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس وقت وہ وجوب ادا پایا گیا، وہ کامل تھا. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو بھی کامل مکمل. اور جو سورج غروب ہونے کے وقت میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس کے حق میں جو وجوب ادا کا سبب ہے وہ ناقص ہے. بس یہ ناقص نماز پوری کرے گا تو نماز ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے اصول کے اعتبار سے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم غروب کے وقت میں اثر کر رہے ہیں. یہ مطلب تھوڑا ہی اس کا. وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور حدیث کے طلوع کے وقت میں نماز نہ پڑھو، استوا کے وقت میں نماز نہ پڑھو، غروب کے وقت میں نماز نہ پڑھو، وہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس کو لیا جائے. ترمذی شریف نے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ غروب کے وقت میں آنچ کی اثر پڑنا بھی جائز ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب بیان کیا امام ترمذی نے، اور اس پر دلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. بڑے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا چلو کھیت میں جنگل میں. انہوں نے بچوں نے کہا کہ ابا آپ چلیں اور ہم ذرا سا کام ہے اس کو نمٹا کر ابھی آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. یہ دور صحابہ کا واقعہ ہے. اور وہ کھیت میں جا کر لیٹ گئے بچوں کے انتظار میں کہ بچے آئیں گے تو اثر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. اتفاق سے آ گئے. بچوں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں دیر ہو گئی ہے انہوں نے نہلتے ہی مسجد میں نماز پڑھی. کام جلدی نہیں کیا اور نماز سے فارغ ہو کر وہ کھیت میں گئے. دیکھا ابا سو رہے ہیں، جا کر جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور سورج کی طرف دیکھا کہ یہ تو بالکل پیلا ہو چکا ہے، زرد ہو چکا ہے. پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ میں نے تو ابھی اثر کی نماز نہیں پڑھی. بچوں نے کہا کہ ابا جان کام نظر آیا تھا اس لیے ہم نے پہلے ہی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، جلدی نہ آ سکے اور ہم ابھی آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے بیٹھ گئے اور سورج کو دیکھتے رہے. جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد حضرت نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب پڑھی. یہ حدیث اور یہ واقعہ لکھ کر حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے. اور وہ جو ہے کہ آج کی اثر پڑھو گے تو ہو جائے گی، وہ ایک اصولی مسئلہ ہے، اس اصول پر متفرق کیا ہوا مسئلہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس وقت میں اثر پڑھو. اصول پر متفرق کرنے والی بات الگ ہے اور مسئلہ الگ ہے. جیسے روئے راس پر مسح کریں گے تو مسح ہو جائے گا، یہ اصول پر متفرق کرنے والی بات ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، حضور کی تعلیمی سنت ہے، عمل اس پر کرنا. بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. وقت بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں 15 منٹ باقی ہے. میرا معمول ہے میں 1 گھنٹے سے پہلے زیادہ کبھی نہیں بولتا، یہ میرا معمول ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 قسم کے مسائل میں صرف تفریق ہے. ایک وہ مسئلے ہیں جس میں نص کہنے کا اختلاف ہے، اس کی مثال میں نہیں دی. امید ہے آپ حضرات اس کو اچھی طرح سمجھے ہو. نمبر 2، روایات متعارض ہیں. اس طرف کی روایتیں بھی ہیں اور اس طرف کی روایتیں ہیں. اب جب روایات متعارض ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سوائے اس کے کہ جس امام کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے اس کی بات مانیں، اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی
مثلا رفع یدین کا مسئلہ، جب آدمی رکوع میں جائے تو رفع یدین کرے، جب آدمی اٹھے تو رفع یدین کرے، یہ مسئلہ رفع یدین سنت ہے یا نہیں؟ بڑے دو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین سنت نہیں ہے، اور چھوٹے دو امام شافعی اور امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو میں نے لفظ بولا ہے کہ بڑے امام چھوٹے امام، یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے نہیں بولا۔ مرتبہ کس کا اونچا ہے، مقام کس کا اونچا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں نے چھوٹا اور بڑا عمر کے اعتبار سے بولا ہے۔ یہ دو بڑے ہیں، یہ دونوں ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام مالک عمر میں بڑے، اور امام شافعی اور امام احمد کے چھوٹے ہیں، اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ میں نے جو لفظ بڑا یا چھوٹا بولا ہے، اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مقام و مرتبہ کس کا اونچا ہے اللہ جانتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چاروں سر کے تاج ہیں۔ ہم نے جو چھوٹا اور بڑا لفظ بولا ہے یہ عمر کے اعتبار سے، بڑے جو امام ہیں وہ فرماتے ہیں رفع یدین سنت نہیں ہے، چھوٹے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے۔ دلائل ان چھوٹے دو اماموں کے پاس بھی ہے، دلائل ان بڑے دو اماموں کے پاس بھی ہیں۔ 5 روایتیں ایسی ہیں جس میں صراحت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مصلی پر جو 4 خلفاء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں نے رفع یدین کی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، کتابوں میں صحیح لکھی بات۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، آپ حضور ابھی زندہ کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر کھڑے ہو کر فوراً آپ حضور کی سنت کر رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے مصلی پر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے آپ حضور کی سنت کرنا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے فوراً آپ حضور کی سنت کرنا یہ ممکن ہے؟ اعوذ باللہ، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان چاروں خلفاء نے رفع یدین نہیں کی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ یہ قولی روایت ہو گئی، در حقیقت کی پہلی روایت۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ چلو میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کر دکھلاؤں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی۔ علقمہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی حضرت ابن مسعود نے رفع یدین نہیں کیا۔ جب انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں آپ حضور والی نماز پڑھ کر دکھلا رہا ہوں، اور پھر وہ تکبیر تحریمی رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور رفع یدین نہیں کرتے۔ ایک کوتاہی کو ہمارا بالکل نہ کریں۔ کیا کرتی؟ بیچ میں جو باپ تھا وہ باپ کاٹا، اس سے پہلے ایک امام حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول گزرا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے، اور امام ترمذی نے وہ قول لکھنے کے بعد باب رکھا ہے، اور پھر دوسری سے
کے لوگ. اور حیرت ہوتی ہے ترمذی شریف کے ایک شاعر ہیں تحفۃ الاحوذی نام ہے، آپ بلاتے ہیں مولانا کیا مبارکپوری جی محمد الرحمان مبارکپوری. انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا، اللہ اکبر. انہوں نے حضرت ابن مسعود کی حدیث پر یہ جملہ لکھا ہے کہ ابن مسعود رفع یدین کو بھول گئے جس طرح وہ بہت سے معاملات شرعیہ بھول گئے. تو حضرت کون کرنے کو یہ جملہ لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کو بھول گئے جس طریقے سے وہ بہت سے امور شرعیہ کو بھول گئے. اگر یہ حضرات صحابہ کرام شرعی امور کو بھول گئے تو پھر اس قرآن کا کیا اعتبار ہے اور ان حدیثوں کا کیا اعتبار ہے؟ یہ احادیث اور یہ قرآن تو ان صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم ان پر یہ الزام رکھ دیں کہ یہ بھول گئے اور ایک جگہ پر ہم نے یہ الزام رکھ دیا تو سب جگہ یہ الزام رکھا جائے گا اور پوری شریعت کی عمارت منہدم ہو کر رہے گی. یہ تو دل کھلتا الحمدللہ الحمدللہ ہمارے علماء کا ہے. وہ عدل اعلان کے بعد کہتے ہیں کہ رفع یدین والی روایتیں بھی بالکل صحیح ہیں اور جو عدم رفع یدین والی روایتیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ ان میں پہلا عمل کون سا ہے، پاک کا عمل کون سا ہے. وہ روایتیں بھی سچ، یہ روایتیں بھی حق. بس فرق اتنا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کون سا ہے اور پاک کا عمل کون سا ہے. بڑے کو اماموں نے سمجھا کہ رفع یدین والا پہلا عمل ہے اور عدم رفع یدین نہ کرنا کے پاک کا عمل. لہذا یہ سنت ہوا وہ حدیث ہوئی، رفع یدین کرنا وہ حدیث ہوئی اور رفع یدین نہ کرنا وہ سنت. اور چھوٹے کو اماموں نے سمجھا کہ رفع یدین نہ کرنا وہ پہلے کا عمل ہے اور رفع یدین کرنا وہ بعد کا عمل ہے. بس وہ یعنی رفع یدین نہ کرنا وہ کیا ہوا حدیث اور رفع یدین کرنا یہ سنت. یہ اختلاف ہوا سمجھ میں. بس اب کیا چاہ رہا ہے سوائے اس کے کہ جس کو ان دو اماموں سے عقیدت ہے وہ ان کی پیروی کرے، جو جس کو ان دو اماموں سے عقیدت ہے وہ ان کی پیروی کرے. اس کے علاوہ چاہا کیا ہے؟ آپ کہیں ہم دونوں کی نہیں مانتے، چلو بھائی دونوں کی نہیں مانتے. تیسری بات یہ کہا، اگر تم نے وہ بات کہی، اگر تم نے کہا رفع یدین نہ کرنا سنت ہے، یہ تو کہا جا چکا. تم نے کہا رفع یدین کرنا سنت ہے، یہ بھی کہا جا چکا. اور پھر تیسری بات لے آؤ مثال کے طور پر کہ بھائی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرو بلکہ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت کرو. تو یہ امت کے اختلاف کو مٹایا یا بڑھایا؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہرحال یہ روایتیں ہیں اور روایتیں متعارض ہیں اور دونوں حق ہیں، دونوں اعلیٰ کرنے کی صحیح ہیں. بس کسی ایک پر آپ کو عمل کرنا ہے اور کس پر عمل کرنا ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس امام کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے اس کی بات ہم مانیں. تیسری چیز وہ مسائل جو نص کے اوپر نہیں ہیں بلکہ نص کی تہ میں، جس کو ہم کہتے ہیں استنباطی مسائل، اجتہادی مسائل. سرسری نہیں ہیں بلکہ تہ میں ہیں. استنباطی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے جو احکام شرعیہ سرسری نہیں ہیں بلکہ نص کی تہ میں ہیں، ان میں تقریر کے علاوہ
یعنی صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تہجد چونکہ صحابہ بھی لمبی پڑھا کرتے تھے، اب اگر 4 رکعت کو پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 2 رکعت کر کے تہجد پڑھو اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر تھوڑا ریسٹ لے لو، آرام کر لو، پھر مزید 2 رکعت پڑھو، پھر کچھ آرام کرو، پھر مزید پڑھو۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، جب اندیشہ ہونے لگے کہ صبح صادق ہونے والی ہے تو فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، 1 رکعت کے ذریعے وتر بنا، 1 رکعت کے ذریعے وتر بنا لو۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو حضرات نے کلامہ نے سمجھا کہ وتر 1 رکعت، اور ایک مطلب وہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سمجھا کہ اب تک جو 2 رکعت پر سلام پھیرتے آ رہے تھے، اب 2 رکعت پر سلام نہ پھیرو بلکہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر اسے وتر کر دو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ظاہر میں نہیں رکھتے ہوئے ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، پر جب یہ اجتہادی مسئلہ ہے تو اب ہر آدمی اپنی عمل سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اور راہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت ہے اس کی بات مانو۔ یہ مختصر سا کلام آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ائمہ کرام کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے۔ وقت ہمارا ختم ہوا ہے، لیکن ایک بات میں مختصر انداز میں کہہ دوں میرے عزیزوں، میرے والد محترم ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اس کی آسان سی علامت یہ ہے کہ جو بھی حق پر نہیں ہوگا اس میں 2 برائیاں موجود ہوں گی۔ ایک تعدد کی کمی، ادب سے تعدد کی کمی، وہ اسلاف کے حق میں دیدہ دہن ہوگا، نازیبات 5 بولتا، اور دوسرا تعبد کی کمی عبادت سے، عبادت کے معاملے میں نہایت سست ہو۔ جس میں بھی دیکھو کہ اسلاف کے حق میں زبان دراز ہے اور عبادت کے معاملے میں نکما ہے، سست ہے، سمجھ لو یہ حق پر ہے۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، کیسے کیسے الفاظ یہ بولتے ہیں صحابہ کرام کے حق میں، تم تصور نہیں کر سکتے۔ ان اہل حدیث کی کتابیں تنویر الافاق، آپ اس کا مطالعہ کیجیے، اردو میں ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، حضرات صحابہ کرام کی شان میں ایسے ایسے جملے لکھتے ہیں کہ ان کو زبان بنانا بھی گوارا نہیں کر سکتے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ اور کیا کہیں گے؟ یہ بدعت عثمانی ہے، یہ بدعت عمری ہے۔ تو عمر کا بڑا بھائی ہے نا، عمر تو تیرا چھوٹا بھائی ہے، تو بدعت عمری ہے، بدعت عثمانی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان کا اعتماد کریں، اور کیوں کہے بدعت عمری ہے، العیاذ باللہ، کیوں کہے بدعت عثمانی ہے؟ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ ہم ان اسلاف کے حق میں یہ جملہ بولیں۔ اور عبادت کی کمی کا حال یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھتے ہوئے ان کی موت آتی ہے۔ ارے مان لو تھوڑی دیر کے لیے کرانے کی 8 رکعت، لیکن مزید 12 نفلیں پڑھ لو گے تو کیا آسمان سے پر ٹوٹ جائے۔ میں بھی رمضان المبارک میں عمرے پر گیا، عمرے پر مکہ پہنچنے سے پہلے دمام 1 رات رکا اور 1 رات ریاض میں۔ میں نے اپنے دوستوں سے مغرب کے بعد باہر گاڑی نکالو اور پورے علاقے میں گھومتے ہیں، جہاں 20 رکعت ہوگی وہاں پر تراویح پڑھیں۔ آپ یقین جانیے پورے دمام میں اور اگلے دن پورے ریاض میں ایک مسجد مجھے ایسے نہیں ملی جہاں 20 رکعت ہوتی ہے، سب جگہ، اور مجبوراً ہمیں گھر واپس لوٹ کر اپنے کمرے میں تراویح پڑھیں۔ یہ میرے والد محترم کی جو واقعی